اگر دنیا میں سب سے زیادہ وفادار جانوروں کی بات کی جائے تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلا نام کتوں کا ہی آتا ہے۔ ان کی 350 سے زیادہ نسلیں پائی جاتی ہیں، جن میں سے کچھ میں آپ کو شیر جیسی طاقت اور کچھ میں انسانوں جیسی سمجھ بوجھ نظر آئے گی، لیکن قدرت نے ان میں سے کچھ کو اتنی جارحانہ صلاحیت دی ہے کہ خطرہ محسوس ہونے پر یہ پل بھر میں کسی کی جان بھی لے سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان 8 خطرناک ترین ڈاگ بریڈز کے بارے میں بتائیں گے جن کی طاقت اور وحشت کے سامنے بڑے بڑے درندے بھی کانپتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کی گھنٹی کو دبا دیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ کین کورسو، یہ اطالوی نسل کے کتے اپنی قدیم جنگجو تاریخ کے لیے مشہور ہیں۔ ان کی بائٹ فورس 700 PSI تک ہوتی ہے، جو اسے دنیا کے سب سے خطرناک کتوں میں سے ایک بناتی ہے۔ ان کا جسم انتہائی مضبوط اور پھرتیلا ہوتا ہے۔ اگر ان کی صحیح ٹریننگ نہ ہو تو یہ اپنے مالک کے لیے بھی جان لیوا ثابت ہو سکتے ہیں۔ ایک حالیہ واقعے میں ایک کین کورسو نے کھانا دیتے وقت اپنے ہی مالک پر ایسا حملہ کیا کہ اسے بچنے کا موقع تک نہ مل سکا۔ توسا اینو، جاپان سے تعلق رکھنے والا یہ کتا خاص طور پر ڈاگ فائٹنگ کے لیے پالا جاتا رہا ہے۔ اس کا وزن 90 کلو تک ہو سکتا ہے۔ یہ کتا خاموش مزاج کا مالک ہوتا ہے لیکن حملہ کرنے میں بہت ہی بے رحم ہے۔ اس کے جبلے کی گرفت کو توڑنا کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے کئی ممالک میں اس پر پابندی ہے۔ جاپان میں ایک تربیت یافتہ ٹوسا اینو نے اپنے ہی مالک پر حملہ کر کے اس کی جان لے لی، جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ بل ماسٹف، اس کتے کو سائلنٹ گارڈ کہا جاتا ہے۔ یہ اپنی جسامت اور 550 PSI کی بائٹ فورس سے کسی بھی حملہ آور کو موت کے منہ میں دھکیل سکتا ہے۔ یہ کتے قدرتی طور پر بہت ہی کم بھونکتے ہیں، لیکن جب حملہ کرتے ہیں تو یہ صرف شکار کو ختم کرنے پر یقین رکھتے ہیں۔ امریکہ میں ایک بل ماسٹف نے گھر کے احاطے میں اپنے ہی مالک پر حملہ کر کے اسے موقع پر ہی ہلاک کر دیا۔ ڈوبرمین پینچر، اگر کسی کتے کو بجلی کی رفتار کا خطاب دیا جائے تو وہ ہے ڈوبرمین پینچر۔ یہ کتے انتہائی ذہین اور نڈر ہوتے ہیں۔ ان کی بائٹ فورس 245 PSI ہوتی ہے، لیکن ان کی اصل طاقت ان کی رفتار اور پھرتی ہے۔ یہ کتے پولیس اور فوج میں اس لیے استعمال ہوتے ہیں کیونکہ اپنے ٹارگٹ کا پیچھا کر کے اسے قابو کرنے میں ماہر ہیں۔ ایک بار ایک ڈوبرمین نے اپنی تربیت کو فراموش کر کے اپنے ہی مالک کی گردن پر وار کیا، جو اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوا۔ پریسا کناریو، اس نسل کا تعلق اسپین سے ہے اور یہ اپنے دیو ہیکل سر اور طاقتور جبڑوں کے لیے پہچانے جاتے ہیں۔ ان کی بائٹ فورس 540 PSI تک ہوتی ہے۔ یہ کتے کسی بھی اجنبی کو اپنے علاقے میں ذرا بھی برداشت نہیں کرتے۔ اگر یہ غصے میں آ جائیں تو انہیں کنٹرول کرنا بالکل ناممکن ہو جاتا ہے۔ اسپین کے ایک مشہور کیس میں ایک پریسا کناریو نے اپنے ہی مالک پر حملہ کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جرمن شیفرڈ، اگرچہ یہ پولیس کا سب سے پسندیدہ کتا ہے، لیکن ان کی بڑی تعداد اور گھروں میں موجودگی کے باعث ان کے حملے بھی بہت زیادہ ریکارڈ ہوئے ہیں۔ ان کی ذہانت اکثر غلط تربیت کے باعث تباہ کن ثابت ہوتی ہے، جس نے حالیہ سالوں میں انہیں انسانی اموات کی فہرست میں تیسرے بڑے سبب کے طور پر لا کھڑا کیا ہے۔ ایک تجربہ کار پولیس افسر کے اپنے ہی جرمن شیفرڈ نے کسی معمولی آواز پر مشتعل ہو کر اس کے گلے پر جان لیوا حملہ کر دیا، جو کہ اس کی موت کا باعث ہوا۔ روٹ ویلر، یہ کتے اموات کی فہرست میں دوسرے نمبر پر آتے ہیں۔ ان کے حملے اکثر ہڈیوں کو توڑ دینے والے اور جان لیوا ثابت ہوتے ہیں۔ ان کی جسمانی طاقت 328 PSI ہوتی ہے اور جب یہ اپنے علاقے کا دفاع کرتے ہیں تو کسی کی زندگی کی پرواہ نہیں کرتے۔ ایک فارم ہاؤس کے مالک کو اس کے اپنے وفادار روٹ ویلر نے کھانا دیتے وقت کاٹا، جس سے مالک کی موت واقع ہو گئی۔ امریکن پٹ بل ٹیریئر، تحقیقات بتاتی ہیں کہ پچھلے 5 سالوں میں ہونے والی زیادہ تر جان لیوا حملوں میں یہی کتے ملوث ہیں۔ ان کا لاکنگ جبڑا اور کسی کو بھی ختم کر دینے کی ضد انہیں فہرست میں پہلے نمبر پر رکھتی ہے۔ یہ کتے نہ صرف جارحانہ ہیں بلکہ اپنی طاقت کے ساتھ ہر حد پار کر سکتے ہیں۔ حال ہی میں ایک پٹ بل نے گھر میں کھیل کے دوران اپنے مالک پر ایسا حملہ کیا کہ وہ ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ گیا۔ یاد رکھیں، کتا خود خطرناک نہیں ہوتا بلکہ اس کی تربیت اور مالک کا رویہ اسے ایک محافظ یا درندہ بناتا ہے۔ اگر آپ ان میں سے کوئی بھی نسل رکھنے کا سوچ رہے ہیں تو اس کے لیے ماہر ٹریننگ اور تجربہ لازمی ہے۔ آپ کو ان میں سے سب سے خطرناک کتا کون سا لگتا ہے؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ واسو ٹی وی کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی مزید تحقیقاتی ویڈیوز ملتی رہیں۔